اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو سیریل سٹارٹ کی ہوئی ایپل آف گولڈ، سونے کے سیب، اس کی سیریل جو ہم نے سٹارٹ کی ہے، اور ایپل آف گولڈ کا جو آج کا سرمن ہے صحت کلامی کی باتیں، ہیلتھنگ ورلڈ کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ اور میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، فلپیوں چوتھا باب اس کی 8ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم حوالہ پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا، سنیے: غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ میں چاہوں گا پہلے ایک نئے نامہ میں سے حوالہ پڑھ لیں گے، تیتس کا خط ہے، دوسرا باب اس کی 7ویں آیت خداوند کے کلام میں سے یوں لکھا ہے، سنیے: سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنانا، تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے۔ اور آخری ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے مثال 12واں باب اس کی 18ویں آیت، میرے ساتھ پڑھیے: بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، بی پارٹ کے اندر لکھا ہے، لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ شکریہ سر، بیٹھ جائیے۔ پاک روح کے لیے روح قدس نے زوردار تعلیم جا کر خدا کے نام کو سلا دیا۔ بہت کم تعلیم، بہت کم تعلیم۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خدا ہم آپ کو بڑی برکت دے، اور جو آج باتیں کرنے کو ہوں خداوند کے کلام میں سے، ایپل آف گولڈ سیریل کا، سونے کے سیب کی سیریل کا جو سرمن ہے، ہیلتھنگ ورلڈ، یعنی صحت کلامی کی باتیں۔ کیا لفظ ہے میرے ساتھ بولیے؟ صحت کلامی کی باتیں، یعنی باتیں وہ جو ہیل کر دیں۔ حالانکہ ہیلنگ تو کرائسٹ کے لہو سے ہے، شفاعت تو یسوع کے لہو سے ہے، مگر یہ باتیں جو ہیں صحت کلامی کی، ہیلتھنگ ورلڈ، یہ آپ کی زندگی کے اندر نکھار لاتی ہیں، شفا دیتی ہیں، اور آپ ہیل ہو جاتے ہیں، برکت پا جاتے ہیں۔ یہ باتیں آج کرنے کو ہوں خداوند کے کلام میں سے۔ اور خداوند کے کلام میں سے سنیے، خدا کا بندہ پولس رسول اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم کیا دیتا ہے؟ تیتس کے خط کے اندر تیتس سے کلام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی تعلیم میں کیا کرنا؟ تیری تعلیم جو ہے، جو تو تعلیم دے، جو تو باتیں کرے، تیری تعلیم کی باتیں جو ہیں وہ پاک ہوں۔ کیا ہوں؟ پاک ہوں، صاف ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر سنجیدگی کی باتیں ہوں، تیسرے نمبر پر صحت کلامی کی باتیں۔ آمین۔ 3 باتوں کو تیتس کے بارے میں کہتا ہے، اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ تیری ایجوکیشن کے اندر، تیری تعلیم کے اندر، جب تو تعلیم دے تو تیری تعلیم کے اندر صفائی کی باتیں۔ صفائی کا مطلب ہے جو تو خدا کا کلام بیان کرے، جو تو باتیں کرے، اس کے اندر امیزیشن ڈال دینا، اس کے اندر دنیا کی من گھڑت کہانیاں نہ لوگوں کو سناتے رہنا۔ دنیا کے اندر جب تو کلام کی باتیں کرے، کسی سے ٹاک کرے، تو دنیا کی پریوں کی کہانیاں نہ سناتے رہنا، ہنومان کی کہانیاں نہ سناتے رہنا، جادوگروں کی کہانیاں نہ سناتے رہنا۔ دنیا آج اس قدر ان چیزوں کے ساتھ چل رہی ہے کہ وہ پریوں کی کہانیاں بچوں کو دکھائی جا رہی ہیں، اور میڈیا کے اندر موویز بن رہی ہے، اور لوگ انہی چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ دکھاتے ہیں۔ تو خدا کا بندہ پولس رسول اپنے شاگرد کو تعلیم دیتا ہے کہ تیری تعلیم کے اندر صفائی کی باتیں، خالص باتیں، فال ٹیچنگ نہ ہو، غلط تعلیمات نہ گھسنے پائے، سکھا لوگوں کو، بتا۔ اس نے اسے بتایا گیا کہ کون سی باتیں ہوں تیری تعلیم کے اندر؟ صفائی کی، پاکیزگی کی باتیں۔ امیزش نہ ہو بیچ میں دنیا کی کہانی، کلام سنا رہے نال دنیا کی کہانیاں سنا، اس کا مطلب امیزش ڈال دیا۔
خدا کا کلام ہاں اور ہاں اور نہ ہے. آمین. جہاں پہ ہاں ہے وہاں پہ ہاں ہی کرنا ہے. تو یہ خالص کلام خدا چاہتا ہے. خدا کا بندہ پالوس اپنے شاگرد تھیتس کو کہتا ہے کہ تیری تعلیم میں صفائی کی باتیں ہیں. دوسری بات سنجیدگی کی باتیں. ایسی باتیں ہوں کہ لوگ کھینچے چلے آئے. یہ ہولی اسپرٹ کرتا ہے, پاک روح کرتا ہے. خالص تعلیم ہوگی تو لوگ سننے کے لیے آئیں گے. اور وہ کہتا ہے تھیتس تیری تعلیم کے اندر صاف باتیں اور پھر سنجیدہ باتیں. ہولی اسپرٹ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچ رہا ہے خدا کی حضوری میں. سننے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں. ایسی باتیں ہوں, یہ سنجیدہ باتیں. یعنی اوپری آگ نہ جلا دینا. اوپری آگ کا مطلب ہوتا ہے جب سیکریفائز گزاری جاتی تھی پرانے نامہ کے اندر قربان گاہ کے اوپر, تو آگ جو تھی جلائی جاتی تھی. قربانی کو جلانے کے لیے آگ اوپر سے آتی تھی آسمان سے. لیکن بائبل میں لکھا ہے ندب ابیو موسیٰ کا بھائی ہارون اس کے دو بیٹے, ان کی ڈیوٹی لگی سیکریفائز پر آگ جلانی ہے, تو انہوں نے اوپری آگ جلا دی. اور لکھا ہے آگ اوپر سے آئی اور ان کو چٹ کر گئی, وہ کولا بن گئے, راکھ ہی بن گئے. کیوں؟ اوپری آگ جلائی. بھئی وہ آگ انہوں نے گھر سے لے کر جلا دی. بھئی وہ آگ لیتے ہیں جو آسمان سے آتی ہے, پھر وہ سٹور کر لی جاتی ہے اور سیکریفائز گزرانی جاتی ہے. اور آگ کو جب تیز کرنا ہے تو پھر ایندھن اس میں ڈالا جاتا تھا اور وہ اور آگ بھڑکتی تھی. لہذا خداوند کے کلام لکھا تیری باتیں سنجیدہ. بھئی اوپری آگ نہ جلا دینا. اگر کلام کے اندر آمیزش کر دو گی تو پھر یہی حال ہوگا, تباہی ہوگی, ہلاکت ہوگی. اور تھیتس کو یہ تعلیم پالوس نے دی. کیا کہا کہ تیری تعلیم میں کون سی باتیں ہوں؟ پاک باتیں. دوسری بات سنجیدہ باتیں. تیسری بات صحت کلامی کی باتیں. ایسی باتیں کی جائیں کہ لوگ شفا پا جائیں, ہیلی ہو جائیں, بیمار شفا. تو آج کل دی گلیں ہی ایسیاں نے, ایسی ٹچکر لگائی جاتی ہے نا, ایسی باتیں کی جاتی ہیں وہ بندے سڑکے سوا ہوتے ہیں, تباہی ہو جائے. انہوں نے گل ذہن چ گل سارا سال بھول دی نہیں. ایسی سی باتیں عورت مرد ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں, بچے کر دیتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے تیری باتیں پاک ہوں. تھیتس کو بتایا جا رہا ہے ان کے اندر امیزش نہ ہو, دنیا کی کہانیاں نہ ہو, کہانیاں نہ ہو. تیری باتوں کے اندر خالص کلام ہو, سنجیدہ باتیں, صحت کلامی کی باتیں ہوں. ایسی باتیں کہ لوگ شفائی پا جائیں, ہیلی ہو جائے. آمین. یہ تھیتس کو تعلیم دی گئی تیری باتوں کے اندر تیری باتیں پاک ہوں. ایسی تعلیم دینا جس, اور پھر سنجیدہ باتیں ہوں. اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے صحت کلامی کی باتیں ہوں. یہ تھیتس کو کہا گیا. اس کے بعد تیموتھیوس کو پالوس رسول کہتا ہے یاد رکھیں کہ زمانہ کے جو لوگ ہیں, زمانہ ایسا آ گیا ہے, آئے گا, اسے بتایا گیا کہ لوگ صحیح تعلیم کو چھوڑ دیں گے. یعنی اس کی وضع رکھیں گے مگر اثر کو قبول نہیں کریں گے. مطلب نظر آئیں گے کلام پڑھ رہے ہیں مگر انہیں عمل نہیں کریں گے. بڑا کلام پڑھا جا رہا ہے مگر عمل کوئی نہیں ہے, اثر ہی نہیں ہے. لکھا وضع رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ وضع رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے. تیموتھیوس کو پالوس رسول کہتا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے اب کہ وہ کیا کریں گے, اپنی کانوں کی کھجلی کے باعث. کرنا کھجلی کری دی نا, بڑا سواد آتا ہے. کانوں کی کھجلی کے باعث, لکھا اپنی ڈیزائر, اپنی خواہشات کے باعث ایسے استاد بنا لیں گے جو ان کی مرضی کے مطابق, جو دنیا دار, جو کہانیاں سنانے والے ہوں گے, جو کہانیاں دنیا کی سنا کر ہنسانے والے ہوں گے. لوگ کریں گے واہ بڑا مزہ ہے, مگر کلام کے اندر تعلیم نہیں, خالص پر نہیں, اس کی زندگی میں خود عمل نہیں ہے. کلام بڑا سنائے گا. لکھا بے تامل بات کرنے والے کی باتیں دل کو چھید ڈالتی ہیں, زخمی کر دیتی ہیں. مگر لکھا ہے پاک باتیں. تیتس تیری تعلیم میں پاک باتیں ہوں, سنجیدہ باتیں ہوں, اور پھر صدق کلامی کی باتیں. لوگ ہیلی ہو جائیں.
तीमुथियुस को कहा गया, लोग क्या करेंगे, इस जमाना के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो अक्सर तलीमी तौर पर अपने कानों की खुजली के बायस और अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिशों के बायस से ऐसे उस्ताद चुन लेंगे जो दुनियादार होंगे, जिनके पास खालिस तलीम नहीं, अपने जैसे, क्योंकि खुद भी दुनियादार, और फिर ऐसे लोगों के पास जाना शुरू करेंगे जो दुनियादार होंगे। पौलुस रसूल इन अपने शागिर्दों को तालीम देता, फिर जो है एप्पल ऑफ गोल्ड की सीरियल के मुताबिक, जैसे सोने की टोकरी उसके अंदर सेब रखेगा, मुख्तलिफ फ्रूट रख दिए गए हैं गोल्ड के, वाह खूबसूरत। फिर वो तालीम देता है मुआशरे के तल्लुक से, पौलुस रसूल कलीसिया के तल्लुक से, लीडरशिप के तल्लुक से, घरानों के तल्लुक से, फैमिलियों के तल्लुक से तालीम देता है। क्या देता है तालीम? बना बूढ़े बूढ़े मर्द जो है उनके तल्लुक से भी पौलुस रसूल तालीम देता है। सुनिए, बूढ़े मर्दों को खुदा का बंदा पौलुस रसूल तालीम देता है, कहता है कि बूढ़े जो हैं अपने एक्सपीरियंस जिनके पास है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी बसर की है, दुनिया के अंदर जिंदगी बसर की है, लिहाजा जो उन्होंने जिंदगी बसर की है उनके अंदर एक्सपीरियंस है, और फिर रूहानी कलीसिया के अंदर नजर आए बुजुर्ग बूढ़े मर्द जो हैं, और फिर बूढ़े मर्द जो हैं वो उनके अंदर जो क्वालिटी पाई जाए, उनके अंदर जो बातें नजर आए वो कौन सी है? लिखा परहेजगार हो। क्या हो? परहेजगार हो, संजीदा हो। और खुदावंद के कलाम में लिखा है परहेजगार हो, संजीदा हो, मुत्तकी हो, और मुत्तकी के बाद लिखा है ईमान, मोहब्बत और सबर मसीह जैसा हो। आइए इस बात के हालेलुया। ये बुजुर्गों के तरफ से बताया गया। पौलुस रसूल ये तालीम देता कि कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं, मुआशरे में जो बुजुर्ग हैं, उनको तालीम देना, यानी कि दुनिया कोई और ही तालीम दे देवे, और तरह की तालीम, दुनियादारी दी, तू उन दुनियादारी की तालीम से उससे उनको बचा लेना, बुजुर्गों को भी, और उनको ये तालीम देना कि वो क्या हो? परहेजगार हो, संजीदा हो, मुत्तकी हो, ईमान, मोहब्बत, सबर के अंदर वो जिंदगी बसर करे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के तजर्बात है, जिंदगी गुजारी है, उनके पास जिंदगी के तजर्बात है। और फिर बूढ़ी औरतों के तल्लुक से पौलुस रसूल तालीम देता है। बूढ़ी औरतें जो हैं वो कैसी हों? बूढ़ी औरतों के तल्लुक से कि वो क्या हो? तोहमत लगाने वाली ना हो। क्या हो? तोहमत लगाने वाली बूढ़ी औरतें ना हो। और फिर लिखे अपने शोहरों से मोहब्बत करने वाली। फिर लिखे नशे में गुल मचाने वाली ना हो, नशा ना करने वाली हो। आज भी बहुत टॉप पे लोग हैं, लेकिन उस दौर के अंदर भी बहुत टॉप के ऊपर थे। औरतें मैं लिखे मैं यानी नशा करने वाली ना हो, बूढ़ी औरतें। और फिर तीसरी बात क्वालिटी जो उसके अंदर लिखी गई है कि दूसरों को सिखाने वाली हो, जवान औरतों को, जवान बेटियों को सिखाने वाली हो। ये बूढ़ी औरतों के तल्लुक से बयान किया। फिर पौलुस रसूल जवान औरतों के तल्लुक से भी कलाम करता है। वो कहता है, सुनिए, कहता है जवान औरत जो है वो अपने शोहर से मोहब्बत करे, फिर अपने बच्चों से मोहब्बत करे, और फिर लिखा है वो मेहरबान हो, दूसरों पर मेहरबानी करने वाली हो, और फिर लिखा है कि वो अपने शोहर के ताबे रहे, अपने शोहर के। आजकल तो उल्टी काम है भाई, ताबे नहीं, ताबे कर दिए, उल्ट काम चल रहा है जिंदगी में। चल रहे या नहीं चल रहे? चल रहे हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक दूसरे में मिलकर चल रहा है, तभी घर चलते हैं। तो लिखा है कि वो अपने शोहरों के ताबे, और आगे सुनिए, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना होने पाए। आमीन। इसका मतलब ये क्वालिटीज हों ताकि खुदा का कलाम यानी मसीह का नाम बदनाम होने, अगर इनका मतलब ये चीज़ा नहीं है तो फिर मसीह का नाम बदनाम कर रहे हैं, बड़ा भगत बनया फिरना, बड़ियां दवावां करना, यही गल जुमले सुनने मिलते। फिर खुदा के कलाम के अंदर यहां पर पौलुस रसूल ये तालीम देता है कि ये तालीम सिखाना अपने शिगिदों को कहता है, मुआशरे के अंदर भी बताना, कलीसिया के अंदर भी बताना, और ये सुनानी पड़ेगी। और आज देखिए चर्चिस के अंदर नहीं सुनाई जाती, तो हाल भी वैसा ही है, सुनाना चाहिए, खादिम को सुनानी चाहिए ये बात।
اور خداوند کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ پھر نوکروں کے تعلق سے تعلیم دی گئی. نوکروں کے تعلق سے کہ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو اپنے مالکوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کے حکم میں رہنا ہے. جو حکم کیا نا انہوں نے کیا تو جلدی جلدی کام کرنا ہے. نہیں کرنا نہ کرنا, یہ بھی نہ کر دینا, نہ ہی کر دینا. نوکروں کو تعلیم دی گئی ہے کہ چوری چکاری نہ کرنا. چوری کرتے ہیں نا بڑے لوگ, لالچی چاہیے. خدا کا کلام ایمانداروں کے تعلق سے یہ کرتا ہے. پولس رسول ایمانداروں کو تعلیم دیتا ہے کہ بھائی کوئی ورکر کی جگہ پہ جاب کرتے ہو تو مالکوں کی عزت کرنا, مالکوں کے حکم میں رہنا, اور پھر چوری چکاری اتنا لالچ نہ کریے. کچھ نہیں بنتا چوری چکاری میں. آئے گا بڑا پیسہ چوری میں, جائے گا بھی اس طرح. بیماریاں بچے بیماری رہن گے, چل ہو ڈاکٹروں نے پھر مہینے دے لائیں گا. خدا نے بڑے طریقے ہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے نوکروں کے تعلق سے تعلیم دی گئی, پولس رسول نے دی کہ چوری نہ کرنا, چلاکی بھی نہ کرنا. چلاکی بھی نہ پائے گا. چلاکیاں دھا دے نا مالکا. خدا کا کلام کہتا ہے چلاکی نہ دینا. دیانتداری وہاں پر ہو, اس کے حکم میں رہنا, جو کہے وہ کرنا, نہ کرنا. یہ نوکروں کے تعلق سے تعلیم دی گئی خداوند کے کلام میں. اور خداوند کے کلام کے اندر بے شمار باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ پولس رسول وہاں پر بیان کرتا ہے, شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے. تیری تعلیم کے اندر, تیری تعلیم کی باتیں جو ہے وہ کیا ہوں, پاک ہوں, سنجیدہ ہوں. اپنے صحت کلامی کی باتیں ایسی جو لوگوں کو بلیسفل کر دیں, لوگوں کو خوش کر دیں, شاد کر دیں, مسیح کے پاس لے آئیں. یہ بات اس لیے پولس رسول یہاں پر کہتا ہے جتنی باتیں سچی ہیں, جتنی باتیں شرافت کی ہیں, جتنی باتیں پاک ہیں, جتنی باتیں نیک ہے, شرافت کی ہیں, اس میں قائم رہنا ہے. یہ باتیں ہماری زندگی کے اندر نظر آئے. آمین. تو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خداوند کی ورشپ کرنی, ہماری باتیں پاک. مگر خداوند کے کلام کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیل کے لوگ جو تھے خدا کے ساتھ چلتے تھے مگر نشہ بازی کے اندر پڑ گئے, گناہ کے اندر پڑ گئے. لکھا ہے کہ نبی اور کاہن بھی معرفت سے دور تھے. نبی اور کاہن, کلیسیا تو دور, معرفت یعنی خدا کے کلام سے, تعلیم سے دور تھے. اس لیے کیا بائبل میں لکھا ہے میرے لوگ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اگر معرفت نہیں, کلام نہیں نہ سن دے زندگیاں چ, کلام نہیں پیدا پہ زندگیاں چ, زندگیاں بنجر ہو جائے گی, بے چینی آ جائے گی, دکھ ملے گا, اندر گھلتے ہی رہیں گے, ٹینشنہ جان گیا, نیند نہیں آئے گی, پریشان ہی رہیں گے ساری زندگی. اسرائیل کے لوگ جو تھے لکھا معرفت نہیں تھی ان کے پاس, معرفت کو رد کر دیا تھا, انہیں سائٹ پہ کر دیا, بری تعلیم کو اپنایا, دنیا کی تعلیم کو, بت پرستی جادوگریوں کے اندر پڑ گئے, جھوٹی تعلیم آ کے پیچھے پڑ گئے, کلام کے اندر میزش کر ڈالی. لکھا ہے کاہنوں اور نبیوں نے ہر طرح کے برے کام کرنا شروع کر دیا. لکھا ہے ان کے بستر جو تھے, لکھا ہے کیا اور الٹیوں سے, مطلب گندگی سے بھرے پڑے تھے ان کے بستر, اور وہ انصاف کرتے بھی لرزراتے تھے کیونکہ گناہ کی حالت میں. رویا بھی جو تھی وہ لیتے اور پھر گناہ کی حالت, لہذا خدا پھر ان کو سزا دیتا ہے. جو لوگ خدا کی معرفت کو چھوڑتے ہیں, کلام کی عزت نہیں کرتے, کلام کو نہیں سنتے, رد کر دیتے ہیں, ان کی زندگی میں یہ باتیں ہوتی ہیں. یاد رکھیں خدا لاتا ہے, قوموں کے اندر لاتا ہے, گناہ اس زندگی کے اندر آ جاتا ہے, موت آ جاتی ہے, وبا یعنی بیماری آ جاتی ہے, اور تباہی اس کلیسیا کی ہو جاتی ہے. کلیسیا کا وہ ساری قوم کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے جو خدا کے کلام کو چھوڑ دیتی ہے, معرفت کو چھوڑ دیتی ہے. اس لیے پولس رسول کہتا ہے تیری تعلیم کے اندر کیا ہو, پاکیزگی ہو, صفائی ہو, سنجیدگی ہو, اور صحت کلامی کی باتیں ہوں. اسرائیل کی زندگی میں, اسرائیل قوم جو تھی ان کی زندگی میں صحت کلامی کی باتیں نہیں تھی.
انہوں نے معرفت کو چھوڑ دیا، رد کیا، خدا نے بھی ان کو رد کر دیا، اسیری کے اندر چلے گئے، غلامی کے اندر چلے گئے اور بیماریوں کے اندر پڑے. لکھا ہے خدا کے کلام میں، سنیے جو جملہ میں بول رہا ہوں، لکھا ہے اسرائیل کے تعلق سے، لکھا ہے پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کے بالوں تک، لکھا ہے کہیں صحت نہیں ہے، زخم ہی زخم، گھاؤ ہی گھاؤ. لکھا ہے ایسے زخم جو دبائے نہیں گئے، نشان نکالا نہیں گیا، ایسے زخم جن پہ آئل نہیں لگایا گیا، نرم نہیں کیے گئے تاکہ ہیل ہو جائے. اس قدر وہ زخم ہی زخم ہے باڈی کے اندر. بھئی خدا کی معرفت کو چھوڑیں گے، کلام کو عزت نہیں دیں گے تو پھر ہلاکت ہے، بیماری ہے، موت ہے، گناہ ہے زندگی کے اندر. پالوس رسول کہتا ہے اپنے شاگرد کو، تیموتھیوس کو، تیتس کو تعلیم دیتا ہے کہ یہ تیرے اندر، تمہارے اندر جو تعلیم نمایاں ہو، لوگوں کو تعلیم دینا کہ تمہاری تعلیم کے اندر بولیے پاک باتیں ہوں، پھر کیا سنجیدہ باتیں ہوں، اور پھر لکھے صحت کلامی کی باتیں. یہ کلامی ہیلتھی ورڈ ہماری زندگی کے اندر نظر آئے، صحت کلامی کی باتیں نظر آئے، کیونکہ خداوند کا کلام بھائی ہماری زندگیوں میں ہیل کرتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے. لکھا ہے شریعت کے ضابطے جو تھے وہ بدل گئے. شریعت کے ضابطے جو تھے کیا ہوئے؟ مگر مسیح لکھا ہے انچینجیبل ہے. آمین. یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. شریعت کے ضابطے بدل گئے مگر مسیح کا جو کلام ہے وہ بدلتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے گا. آئیے اس بات کی ضرورت ہے. ہاللویا. شریعت تو بدل گئی، وہ حکام جو دیے گئے وہ بدل گئے، مگر مسیح کی جو تعلیم ہے یہ انچینجیبل ہے، یہ بدل نہیں سکتی، یہ اب تک قائم رہے گی. اور یہ خدا کا کلام ہے، یہ بھائیو ہیلنگ، ہمیں ہیل کرتے، ہمیں شفا دیتے ہیں. اور وہ باتیں بھی خدا کے کلام کی باتیں، دنیا کی باتوں کی بات نہیں کر رہا، خدا کے کلام کی باتیں. اس کے لیے شرما ہو جائے، بھوکے پیاسے ہو کر آ جائیں خدا کی حضور. اور خداوند جو ہے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دیتا ہے. جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے، زبردست کام کرتا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں. آخری بات خدا کے کلام میں سے کروں گا. خدا کے کلام میں سے ایک شاگرد تھا، اپلوس اس کا نام تھا، پلوس نہیں، اپلوس. اس کی اگزامپل دینے لگا ہوں، سنیے آخری بات. اپلوس ایک شخص تھا کلام میں ماہر، جب کلام سناتا تھا کمال کرتا تھا. مسیح کی تعلیم سے پورا پورا واقف بائبل میں لکھا ہے. ایمان کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اپلوس ماہر تھا، کلام سنانے میں ماہر، اور ایک عبادت خانہ کے اندر کلام سنا رہا تھا. وہاں پر اکولا پرسکا وہاں پر آ گئے، انہوں نے اس کا کلام سنا، اسے اپنے گھر میں لیا، گھر میں لا کر اسے تعلیم دینے لگے. حالانکہ وہ ماہر تھا اس تعلیم سے، اسے مسیح کے بپتسمے کے تعلق سے تعلیم دینے لگا، کیونکہ وہ یوحنا کے بپتسمہ سے واقف تھا. اور پھر اکولا پرسکا نے اپنے گھر میں لے آئی وہ بہنیں اسے، اور جب وہ لے آئی تو اسے تعلیم دینے لگی. اپلوس سے کہنے لگی، مسیح کے بپتسمے کی طرف سے تعلیم دینے لگی کہ مسیح کا بپتسمہ جو ہے وہ مرنا ہے، دفن ہونا ہے اور پھر جی اٹھنا ہے. آمین. تو اس نے جانا، اور پھر جب اس نے یہ تعلیم مسیح کے لیے لی تو پھر اس نے جب کلام سنایا تو پھر ہیلتھی ورڈ، صحت کلامی کی باتیں کرنے لگا. لوگ برکت پانے لگے، لوگ روح سے مغرور ہونے لگے جب اس نے پاک باتیں اور پھر زندگی کے اندر صحت کلامی کی باتیں شروع کی تو پھر لوگ برکت پانے لگے. تو بھائیو اگر ایسا ہے بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں تعلیم کا پتہ تو وہ بھائیو سیکھ سکتے ہیں، ان کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ صحیح تعلیم کی طرف آئے. اپلوس کو تو انہوں نے گائیڈ کیا، وہ آ گیا، سیکھ گیا. اس لیے خداوند کا کلام ہمیں سننا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بائبل میں لکھا ہے یہ ناف کی صحت ہے. آمین. اور پھر سلیمان نے یہاں پر کیا بات کی؟ اس نے دانش مند کی باتیں صحت بخشتی ہے. ہاللویا. تو یہ کلام سننے سے صحت ملے گا، ورنہ گھروں میں بیمار پڑے رہیں شفا نہیں پائیں گے. دوائیاں یوز کر لیں، شفا پائیں گے، پھر جائیں گے، لیکن مسیح کے کلام کو سنتے رہیں گے تو ساری زندگی ہیلنگ اور شفا
में रहेंगे। आमीन, बरकत पाते रहेंगे। आइए अपने सर को झुकाएंगे।